مجھے یہ بتائیے، کل آپ نے ہمیں بتلایا بھی اور سمجھایا بھی، کافی اچھی گفتگو اس تعلق سے رہی کہ کچھ خواتین یا کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزے جو ایسے اعمال کچھ کر بیٹھتے ہیں کہ روزے کی نورانیت پہ اس سے اثر پڑتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اب جو جان بوجھ کے روزہ رکھ ہی نہیں رہا، کیا وعید ہے اس کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم انسانی فطرت کو دیکھتے ہیں تو انسانی فطرت یہ ہے کہ ہمیں لباس میں، ہمیں اپنے کھانے کی جو انواع ہیں اس میں مختلف قسم کی ویرائٹیز چاہیے ہوتی ہیں، چینج چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہمارا دل اس کی طرف آمادہ ہو۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی عبادات، بدنی عبادات بھی ہیں اور مالی عبادات بھی ہیں، پھر بدنی عبادات میں کئی قسمیں ہیں تاکہ ہم مختلف قسم کی عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرتے رہیں، اور وقتاً فوقتاً یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے سال بھر میں ہم پر لازم فرمائی ہیں، جن میں سے روزے کے حوالے سے کل بھی کلام ہوا۔ اور اس کے اگر حکم کی بات کی جائے تو بلا عذر شرعی اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ وہ گناہ گار بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا حقدار بھی ہے۔ اور اگر کوئی شخص روزے کا انکار کرتا ہے تو اس پر حکم کفر عائد ہوتا ہے، کیونکہ فرض عبادت ہے اور جو فرض قطعی ہو اس کو اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے اس کا تو اس پر حکم کفر عائد ہوتا ہے۔ اگر بالفرض جو عذر قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کو ایک رخصت ہے کہ وہ اس وقت روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بلا عذر شرعی اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو وہ عند اللہ گناہگار بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عذاب کا حقدار بھی ہوگا۔ جس طرح روزے کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں اور کثرت سے فضائل بیان فرمائے گئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوا کرتی ہے اور جو جسم کی زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ تو اسی طرح جب فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اور اس کی ایک امپورٹنس بیان کی جا رہی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک فرض عبادت ہونے کی وجہ سے اس پر وعیدات بھی بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں اس بات کی زیارت کروائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے احوال کو ملاحظہ فرمایا کہ جو بلا عذر شرعی روزہ توڑ دیتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا کہ ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے منہ کو چیر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے منہ سے خون جاری ہو گیا ہے۔ تو یہ ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جو روزہ بلا عذر شرعی توڑ دیتے ہیں، یعنی رکھا تو تھا لیکن کسی عذر کے بغیر ہی توڑ دیا۔ اب آپ خود اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ جو روزہ مطلقاً نہ رکھے اور بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ ہی دے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ جو شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ بعد میں زندگی میں اس روزے کو قضا کر لیتا ہے تو وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو جو نورانیت اور جو روحانیت اس کو رمضان کا روزہ رکھنے سے حاصل ہونی تھی وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ البتہ وہ جو ایک روزہ رکھا ہے وہ اس کا قضا ضرور ہو جائے گا لیکن وہ روحانیت، وہ نورانیت اور وہ عبادت کا جو اصل کانسیپٹ، جو مقصد یہاں حاصل ہو رہا ہے وہ غیر رمضان میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں نہ صرف کوشش بلکہ اپنی طرف سے حتی الامکان یہی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب تک بالکل ایسی شدید بیماری نہ ہو کہ وہ ہم بالکل ہی روزہ رکھنے کے قابل نہ ہوں، اس وقت تک ہمیں اس عبادت کی جو ہے وہ قدر بھی کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی بہت زیادہ محافظت کرنی ہے تاکہ اس طرح کے عذابات سے ہم محفوظ رہ سکیں۔